بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواب کیا کہتے ہیں؟ جی ناظرین، پروگرام کے ساتھ میں آپ کا میزبان آج کردہ اور حاضر ہوں، اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہوتے ہیں، بلکہ میں تو کہوں گا پروگرام ہی انہی کا ہے، وہی میزبان ہے ہمارے پروگرام کے، وہی مہمان ہیں۔ لیکن یہ کہ بہرحال ایک رسم پروگرام یا روایت پروگرام ہوتی ہے کہ اینکر اور عالم دین کے مفتی صاحب پہ بڑا اس پروگرام کے حوالے سے ماشاءاللہ خواب سنتے بھی ہیں، لکھنا بھی پڑتا ہے، پھر اس کے بعد فوراً علم کو اپنے بروکار لا کے تعبیر فوراً بتانی پڑتی ہے، ورنہ یہ ہوتا ہے کہ 2-4 دن کا وقفہ ہوتا ہے، آدمی سوچ کے اس کی تعبیر بتا دیتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے علم میں اور اضافہ فرمائے۔ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، اور ناظرین آپ کے ٹیسن اپنے ٹیلی فون نمبر ڈسپلے کر رہے ہیں، آپ اپنے اچھے سچے خواب سنائیے۔ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب علوم الرؤیا کے حوالے سے بتائیں گے کہ آپ کے بتائے گئے خواب کیا کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ قبل اس کے اس سے گفتگو کی طرف جائیں، میں ریکال کرتا چلوں کہ ہم نے پچھلے 2 پروگراموں میں اس حوالے سے بات کی تھی کہ اگر حالت خواب میں کوئی قرآن مجید فرقان حمید کے 30ویں پارے کی آخری 12 یا 13 جو صورتیں ہیں ان کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے تو ایسے خواب کیا کہتے ہیں۔ 2 پروگراموں میں ہم پہنچے تھے کہ سورہ معون تک مفتی صاحب نے اس کا بتایا تھا کہ اگر فلاں صورت خواب میں کوئی پڑھے تو اس کا یہ تعبیر ہوتی ہے۔ آج اس سے ہم بات کریں گے، ایک بڑی خوبصورت صورت آتی ہے سورہ کوثر، جس کی بڑی خوشخبری ہے اس حوالے سے، اور جیسے ہے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر عطا فرمائی، کوثر عطا فرمائی، اس حوالے سے انشاءاللہ کوئی اگر خواب میں سورہ کوثر کی تلاوت کرتا ہے یا سورہ کافرون کی تلاوت کرتا ہے، ایسے خواب کیا کہتے ہیں۔ آپ بالکل تیار ہو جائیے، اپنے اچھے سچے خواب ہم سے شیئر کیجیے، لیکن یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کو ٹی وی کی آواز آئی ہمیں تو ہم آپ سے بات نہیں کر پائیں گے، اور مجبوراً ٹیکنیکل طور پہ ہمیں پھر آپ کی کال کو ڈراپ کرنا پڑتا ہے۔ تو بہت خیال رکھیے گا، جب آپ پروگرام میں شامل ہیں میں آپ کو سلام کروں تو ٹی وی کی آواز بند کر دیا کریں۔ بہت شکریہ۔ چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمان الہی، ہم نے آپ کو خیر کثیر یا کوثر عطا فرمائی، اس حوالے سے اگر خواب میں کوئی دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کو صحت کامل عاجلہ عطا فرمائے۔ پچھلے ہفتے آپ نہیں آئے تھے، اور آپ کی کمی جب آپ نہیں آتی محسوس ہوتی ہے، جزاک اللہ۔ اور پروگرام جو ہے وہ ایک بندے سے نہیں بنتا۔ کوئی عالم دین اگر کسی کمی محسوس کرے تو اس کا مطلب ہے نہیں، آپ اچھے آدمی ہیں، اللہ کا کرم ہے، اور آپ کے بغیر مزہ نہیں آتا۔ جزاک اللہ۔ چلیں جی، جو آپ نے پوچھا سورہ کوثر، اچھا یہ میں عرض کروں کہ سورہ فیل سے لے کر سورہ ناس تک یہ 10 صورتیں ہیں۔ 10 ہیں، اچھا جی، اچھا علاوہ سورہ نصر کے باقی ساری مکی ہیں، ساری مکی، جی ٹھیک ہے۔ سورہ کوثر یہ ان حالات میں نازل ہوئی جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے شہزادے حضرت قاسم ہوں، ابراہیم ہوں یا عبداللہ ہوں رضی اللہ عنہم، وہ سن بلوغت تک نہیں پہنچ پائے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ تو ظاہر ہے کہ اس غم کے لمحات میں بجائے اس کے کہ آپ کے غم کو ہلکا کیا جاتا، تو کفاران قریش نے تان و تشنی شروع کر دی، جس میں ابو جہل بھی ہے، عاص بن وائل بھی ہے، دیگر جو بدبخت ترین لوگ تھے، کہ جی ان کا مشن ختم ہو گیا، اللہ، ان کی وراثت ختم ہو گئی، یہ ابتر ہو گئے، معاذ اللہ، یعنی مقطوع النسل ہو گئے۔ جب یہ باتیں کی تو اللہ رب العالمین نے کس طرح آپ دیکھیں پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے یہ سورہ نازل فرمائی۔ پہلی بات دیکھیں، جب کسی کو دنیا میں ہم راضی کرتے ہیں نا، تو میں تجھے یہ دوں گا، میں تجھے یہ عطا کروں گا، میں ایک بات کر رہا ہوں، کیسا اللہ رب العالمین، کیسا خالق و مالک ہے، 2 جہاں کا خالق مالک، ہر چیز اس کے اختیار میں ہے۔ جب محبوب کی باری آئی تو فرمایا محبوب یہ کیا کہیں، یہ جو کہتے ہیں کہنے دو، اور ان کی بات پر کان نہ دھریں، کیونکہ آپ کا مرتبہ ہمارے نزدیک یہ کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ بس یہ ہے کہ فصلی لربک وانحر، اپنے رب کی بارگاہ میں نماز پڑھیے، قربانی کیجیے۔ ان شانئک ھو الابتر، یہ کہتے ہیں کہ آپ ابتر ہیں، نہ آپ کا رب کہتا ہے، ان کا رب کہتا ہے کہ یہ ابتر ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، عاص بن وائل ہو یا ابو جہل ہو، یہ سارے گستاخ جتنے بھی تھے، جتنے بھی لعین تھے، سب کے سب کوئی ان کی اولادوں میں سے نہیں ملے گا۔ لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ جن کی جو نسل مبارکہ ہے سیدہ خاتون جنت سے چلی ہے، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما، کہ جہاں آپ جائیے تو ان کی نسبتوں سے آپ کو سادات ہر جگہ نظر آئیں گے۔ تو یہ سورہ کوثر کسی نے خواب میں اگر دیکھا کہ وہ تلاوت کر رہا ہے، تلاوت سن رہا ہے، اول تو یہ ہے کہ اگر دشمن اسے کچھ کہتا ہے یا اس کے خلاف کچھ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی غیبی مدد فرمائے گا، ایک تعبیر تو یہ ہے۔ دوسری تعبیر یہ ہے کہ اگر بے اولادی کی وجہ سے پریشان ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اولاد عطا فرمائے گا۔ اور تیسری تعبیر اس کی یہ ہے کہ اگر وہ کہیں پر رزق کے حوالے سے فائنینشلی پرابلمز میں ہے اور رزق حلال کے ذرائع اس کے پاس نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے انشاءاللہ ایسے مواقع عطا فرمائے گا کہ رزق حلال میں اضافہ در اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، بڑے مختصر آپ نے جامع میں بہت بڑی چیز آپ نے سمجھی ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر کثیر عطا فرمائے اللہ پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام غلاموں کو۔ بہرحال آج کے پہلے کال میں شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں لاڑکانہ سے بات کر رہی ہوں۔ لاڑکانہ سے بات کریے، اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ جی پہلے تو میں مولانا صاحب کو کہوں گی تو پریشانی کے وقت کون سی دعا پڑھی جائے، اور میرے بچوں کو نوکری نہیں ہے، نہیں مل رہی۔ خواب کیا ہے؟ خواب کیا ہے؟ نہیں۔ اچھا جی خواب بیان کیجیے گا۔ ہاں خواب یہ ہے تو میری شادی ہو چکی ہے، بچے بھی ہیں، نکاح ہو رہا ہے، دوسرے آدمی سے میرا نکاح ہو رہا ہے، میں رو رہی ہوں بہت زیادہ۔ میرا تو نکاح ہو رہا ہے تو یہ اور لوگ بھی زیادہ ہیں، بھیڑ ہے بہت زیادہ لوگوں کی۔ وہ کہہ رہے ہیں تو آپ نکاح میں ہاں کر لو۔ میں کہہ رہی ہوں نہیں، میں اسی میں نا میں اٹھی ہوں چارپائی سے، اٹھ کے چل رہی ہوں تو مجھے قبول نہیں ہے، اسی میں میری آپ کو۔ ٹھیک ہے میری بہن، مجھ سے کو پوچھنا ہے؟ ٹھیک ہے، لاڑکانہ سے پروگرام میں شامل ہوئی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور جو آپ کے مسائل ہیں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلیں آسان فرمائے۔ مفتی انشاءاللہ اس حوالے سے آپ کی کچھ مدد فرمائیں گے، اپنا خیال رکھیے گا۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ امبر بول رہی لاہور سے۔ جی میری بہن امبر لاہور سے بات کر رہی ہیں، اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ میں بھائی نا وہ دولہا بنا ہوا ہے، بگی میں ہے، وہ میری والدہ بھی ہیں۔ اچھا، آپ کے ماشاء اللہ بگی ہے۔ وہ لڑکا جس نے کمپیوٹر ڈیوائس خراب کی تھی نا، فیصل نام ہے اس کا، وہ میرے پاس کھڑا ہوا، میں نے کہا اس کا بگی میں بیٹھ جاؤ بھائی کے ساتھ۔ اچھا ماشاء اللہ، آپ کی والدہ بھائی حیات ہیں دونوں؟ نہیں، بھائی بھی فوت ہو گیا، والدہ بھی فوت ہوئی ہے۔ اچھا بھائی فوت ہو گئے تو والدہ اور بھائی کو بگی میں دیکھا، بھائی کو دولہا بنا ہوا دیکھا آپ نے؟ شادی دیکھی، وہ جس نے ڈیوائس خراب کی تھی نا وہ بھی ہے میرے پاس کھڑا، میں اس کو کہہ رہی ادھر بیٹھ جاؤ بگی میں۔ اچھا وہ کیا جاننے والا ہے؟ ہاں جاننے والا ہے، ہمارا کمپیوٹر ڈیوائس خراب کی تھی جس نے۔ پہلے خواب کیا نا اور یاد کریں۔ میری امبر بہن، آپ کا خواب مجھے بھی یاد آ گیا، لاہور سے آپ نے کمپیوٹر ڈیوائس کے حوالے سے بات کی تھی۔ بہرحال یہ خواب آپ نے دیکھا ہے، بھائی کو دولہا بنے، اماں کو خوشیوں میں شریک دیکھا، بگی میں دیکھا۔ خواب کیا کہتا ہے بتائیں گے انشاءاللہ، پروگرام دیکھتی رہیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ونس اگین۔ ایک اور کال کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اللہ کا جی دولتانہ سے بات کر رہے ہیں، میں پہچان گیا وہ۔ کیسے حال والا ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ جی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ روڈ بنی ہوئی ہے اور سائڈوں سے جو مٹی ہے وہ کافی ساری نا برسات سے گری ہوئی ہے، سڑک بہت چھوٹی ہوگی، یہ دیکھ رہا ہوں تو۔ اور دوسرا خواب یہ ہے کہ میں دکان پہ کھڑا ہوں، شاپ کیپر کر رہا ہوں، تو وہاں پہ ایک خواتین آتی ہے کینڈیز لینے۔ کیا لینا تھی؟ ٹافی لینے۔ یہ دوبارہ بیان کریں تو یہ کہتے ہیں دکان پہ کھڑا ہوں، شاپنگ کر رہے ہیں، خواتین آتی ہیں ٹافیاں لینے، تو وہ ٹافی گرتی ہے تو وہ اس کی طرف چلی جاتی ہے لڑکی جو ہوتی ہے، تو پھر دوبارہ وہ کہتے ہیں یہ پیکٹ چاہیے، تو میں سوچتا ہوں کہ سامنے سے لے کے ان کو دے دوں، 3-4 روپے کا میں پروفٹ رکھ لوں۔ یہ ایسے تاثر ہے کہ بہت پرانا جیسے خواب ہو۔ تو وہ اس ٹائم کینڈیز کی قیمت بھی 25 پیسے 1 روپیہ تھی، اب تو مطلب ٹافیاں گر جاتی ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میں ان کو دوسری دے دوں، کہیں اور سے خرید کے میں ان کو دے دوں۔ جی
تو اس میں 4 روپے بچا لوں. پھر میں سوچ رہا ہوں کہ اگر اس کو یہ پتہ چلے کہ میں نے اس سے 4 روپے لیے، اس طرح کی کنفیوزنگ میں ہوں. چلیں ٹھیک ہے میرے بھائی، آپ دولتانہ سے پروگرام میں شامل ہوئے، دونوں خواب نے نوٹ کیے ہیں. پروگرام دیکھتے رہے گا، آپ ہمارے ریگولر کالر ہیں اور ریگولر کالر ہی سے ہمارا پروگرام چلتا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر منتظر ہیں، ان کو بھی شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم جی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی ٹیم کو اور مفتی صاحب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے محمد اسکر، بلان کرتے ہیں چکوال سے. ماشاءاللہ جی. خواب یہ ہے مفتی صاحب کہ میں 5 ٹائم کا نمازی ہوں. ماشاءاللہ نماز تو میں ہاتھ سے نہیں جانے دیتا اپنی زندگی میں. ماشاءاللہ. تو رات کو سویا، پچھلے پیر دیکھا کہ میں پیراشوٹ سے نیچے اتر رہا ہوں، تقریباً زمین سے 40-45 فٹ اوپر ہوں. پیراشوٹ کو کلوز کر رہا ہوں، نیچے سے کتے بھونکتے آ رہے. کتا پوری کوشش کر رہا ہے کہ اوپر بھونکنے کی. میں نے اسے لوز کیا کہ مجھے اوپر سے اٹھائے کہ ادھر کتے یا نیچے. پھر تقریباً مجھے نہیں پتہ چلا کیا ہوا کہ آگے میں تھوڑا سا نکل گیا. اس کے بعد پھر پانی پیا، سو گیا. پھر تقریباً پچھلے پیر خواب آئی کہ 2 گھوڑے ہیں، ایک سفید ہے، ایک بندہ اس کے اوپر ہے اور ایک سرخ ہے اس کے اوپر. میں دونوں نے ہم نے سواری کی. ہم نیچے اترے، وہ بھی اترا، لیکن اس کو میں نہیں جانتا. میں نے اپنے آپ کو جو پہچانا وہ یہ ہے کہ میں نے سرخ گھوڑے کے اوپر سفر کیا. اس کی تعبیر بتائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا کام کرتے ہیں آپ؟ میں جیولر ہوں. جیولر ہے. کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ جی مشکل ہے تو آپ کو پتہ ہے، میں آپ کو واٹس ایپ پہ بھی آپ کو اس سے رابطہ کرتا تھا. پہچان لیا ہوگا آپ نے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے حاجی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ اور اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلیں آسان فرمائے. آپ کا خواب نے نوٹ کیے ہیں، پروگرام دیکھتے رہیے گا، بتائیں گے آپ کا خواب کیا کہتے ہیں. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم آمین. میری بہن کہاں سے اور کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں چکوال سے بات کر رہی ہوں. میرا نام نسیم اختر ہے جی. اور میرا خواب ہے کہ میں نے خواب میں جو ہے وہ فیمیل بلی کو دیکھا نا. میل ہے بلا. بلے. اچھا جی. تو نا خواب میں جو ہے ایسے جیسے کمپٹیشن ہوتا ہے، میں اس سے کہہ رہی ہوں کہ اگر دوبارہ تم جو ہے وہ آئے تو میں تمہیں دیکھ لوں گی. اچھا مقابلہ دیکھا ہے آپ نے؟ کس کا مقابلہ؟ بلہ ایک بلہ ہے. کس سے مقابلہ کر رہے ہیں؟ ان سے، خاتون سے. جی تو وہ نا کچن میں دودھ پڑا ہوتا ہے. ایک میں لسی ہے، ایک میں دودھ ہے، ایک میں خراب دودھ ہے، ایک میں صحیح دودھ ہے. تو وہ آتا ہے چپکے سے جو دودھ پی جاتا ہے اور مجھے دیکھ کے مجھے ایسے نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر جو ہے نا ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا خواب بھی ہم نے نوٹ کیا. ناظرین اس طویل کے خواب کے ساتھ ہی ہم جائیں گے ایک وقفے میں، ملتے ایک بریک کے بعد. جی ناظرین دوسرے سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے اور آپ کو ہی شامل کریں گے اس پروگرام میں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں ماہرہ لاہور سے بات کر رہی ہوں. مانسرا سے بات کر رہی ہیں. اپنا خواب بیان کیجیے گا. لاہور سے. اچھا لاہور سے. اچھا سوری. اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی کزن والدہ کو کہتی ہیں کہ وہ گزری ہوئی خالہ کے کپڑے والدہ کو پہنتے ہوئے دیکھتی ہیں اور وہ کہتی ہے کہ میں یہ خواب ہر 6 مہینے بعد دیکھتی ہوں. میں تھوڑا پریشان ہو جاتی ہوں خواب میں، لیکن بہن آنکھوں سے اشارہ کرتی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا بس یہی خواب ہے آپ کا. ٹھیک ہے میری بہن لاہور سے آپ پروگرام میں شامل ہوئی. ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی السلام علیکم. جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. میرے 2 خواب ہیں. ایک میری والدہ نے دیکھا ہے کہ جو 5 لیٹر کے جو آئل کے ٹن ہوتے ہیں وہ 4 ہیں، 3 تو ثابت ہیں، ایک جو ہے وہ لمبائی کی سائڈ سے اس میں سوراخ ہے اور آئل لیک کر رہا ہوتا ہے. تو بچہ ان کا بیٹا ان کو کہتا ہے کہ وہ لیک کر رہا ہے آئل اس میں سے. تو والدہ کہتی ہے میں پتیلی لے کے آتی ہوں، اس میں ڈال لیتی ہوں کہ تاکہ ضائع نہ جائے. تو جب وہ پتیلی لے کے آتی ہیں تو وہ سارا آئل لیک کر جاتا ہے اور وہ ٹن چوتھا جو لیک کر رہا ہوتا ہے وہ خالی ہو جاتا ہے. اس کے بعد ان کی آنکھ کھل گئی. جی اور دوسرا جی میں نے خواب پوچھنا ہے کہ میری ایک آنٹی ہیں، ان کو فوت ہوئے کافی سال ہو گئے اور ان کے بیٹے کی بھی وفات ہوئی ہوئی ہے. تو وہ گاڑی چلا رہی ہوتی ہیں اور بیٹا ان کا پیچھے بیٹھا ہوتا ہے اور ان کے پیچھے جو بیٹا بیٹھا تھا اس کے ساتھ میں بیٹھی ہوتی ہوں اور آگے میرا بھائی بیٹھا ہوا تھا ان کے ساتھ سیٹ پہ. تو کیا کہتے ہیں جب گاڑی چلا رہی تھی جیسے ان کو نیند آ جاتی ہے اور گاڑی تھوڑی ڈائریکشن ٹیڑھی ہو جاتی ہے. اچھا تو پھر میں جلدی سے دروازہ کھول کے نکل جاتی ہوں اور میں پھر اپنے بھائی کو بھی ذرا تھوڑی سی مشقت سے محنت سے مشکل سے نکال لیتی ہوں اس گاڑی کے اندر سے، مطلب دروازہ کھول کے. ٹھیک ہے
تو مصعب پوچھنا کچھ؟ ٹھیک ہے میری بہن کراچی سے پروگرام میں شامل ہوئی، آپ کے دونوں خواب نے نوٹ کیے، پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ ایک اور کالر منتظر، ان کو بھی شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی، مجھے خواب سنانا ہے۔ میری بہن آپ بتائیے کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں ڈی جی خان سے بات کر رہی ہوں۔ ڈی جی خان سے بات کیجیے، آپ خواب سنائیے۔ جی بھائی میری امی نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک باغ میں گئی ہوئی ہے، باغ میں گئی ہوئی ہے، دیکھتے کہ ہر قسم کے فروٹ ہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے، جیسے امرود، انار، کیلے، مالٹے، سب کچھ موجود ہے وہاں پہ۔ کہتے پھر ایک بالٹی ہے، بڑی سی بالٹی، میں اس کو بھر رہی ہوں، وہ توڑ توڑ کے کہتی ہوں بچوں کے لیے لے جاؤں گی، اور پھر وہ پوری بالٹی میں بھر رہی ہوں، پوری بالٹی بھر جاتی، پھر بھی میں توڑ رہی ہوں انہیں۔ اچھا پھر بھی توڑ رہی ہیں، ٹھیک ہے جی بھائی ایک خواب اور سنانا ہے۔ جی سنائیے۔ جی میں نے دیکھا کہ میری خواب میں میری خالہ آئی تھی ہمارے گھر میں، میں نے دیکھا میری خالہ آئی ہے ہمارے گھر، جی چکن لے کر آئی ہے، پیس چکن لے کر آئی ہے۔ اچھا خالہ حیات ہے؟ خالہ حیات ہے؟ پیس میری خالہ زندہ ہے، خالہ زندہ ہیں اور چکن لے کے گھر میں آپ کے آئی ہیں خالہ کے خواب میں، ٹھیک ہے میری بہن آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ڈی جی خان سے پروگرام میں شامل ہوئی۔ ایک اور کالر منتظر، ان کو بھی شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اچھا چلیں ابھی مزید کالر کو شامل کریں گے، لیکن بیچ میں ہم چلتے ہیں مصعب سے پوچھتے ہیں کہ جو خواب سنے ہیں وہ کہتے کیا ہیں۔ جی لاڑکانہ سے بہن نے پوچھا کہ خواب میں یہ بتاتی کہ میں میرڈ ہوں، بچے بھی ہیں، لیکن خواب میں کسی دوسرے شخص سے اپنا نکاح ہوتے ہوئے دیکھنا، اور پھر یہ روتی بھی ہیں اور یہ قبول نہیں کرتی، اور اس میں ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ دیکھیں اس میں کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں، کوئی اور اگر معاملہ نہیں ہے تو تھوڑا سا کوئی ایسی ذہنی ٹینشن ہے یا کوئی ان کے کسی معاملے میں یہ بہت زیادہ فکر کر رہی ہیں، کچھ پریشانیاں ہیں جو انہوں نے اپنے اوپر سوار کی ہوئی ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرحال یہ صدقہ وغیرہ دیں، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا انشاءاللہ۔ اور عین یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی ایسا معاملہ کہ جس میں ان کو اور لوگ کہہ رہے ہوں کہ جی یہ کام آپ کر لیں دنیا میں، حقیقت میں، اور یہ اس میں مخمصے میں شکار ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ کام نہ کریں جی۔ اچھا دوسرا انبر بہن نے لاہور سے پوچھا کہ ان کا بھائی دولہا بنا ہوا ہے، بگھی میں ہے، اور ان کی والدہ مرحومہ، دونوں کے دونوں مرحومین ہیں، دونوں کے دونوں یہ سوار ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ وہی لڑکا جس نے وہ ڈیوائس توڑی تھی تو وہ بھی موجود ہے، اور وہ کہتی ہیں بھائی بیٹھ جائیں آپ۔ تو بہرحال اس میں کوئی ایسی بات نہیں، یہ ہے کہ جو بھائی دولہا بنا ہوا ہے، والدہ بھی ہیں، وہ بھی خوش ہیں، تو مرحومین کو اس طرح خوشی کے عالم میں دیکھنا، اس کی تعبیر ان کے بارے میں یہ ہوتی ہے کہ وہ اس جہاں میں الحمدللہ اچھے حال میں ہے۔ مزید اس سال ثواب کیجئے اور دعائے مغفرت کا اہتمام کرتے رہیے۔ چلے کال لے لیں، کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے؟ ملتان سے بات کر رہی ہوں۔ میں نے دیکھا کہ میرے داماد نے نیا سوٹ سلوایا ہے اپنا، اور وہ میرے لیے بھیجا ہے میرے گھر۔ اچھا میں دیکھا ہے اپنا سوٹ سلوایا، بھیج آپ کو دیا انہوں نے؟ ہاں جی مجھے بھیجا ہے میرے لیے۔ اچھا یہ بتائیں کہ داماد کے ساتھ آپ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ اچھی ہے ماشاءاللہ؟ نہیں بالکل نہیں ہے۔ اچھا مجھے یہ جواب کی توقع تھی۔ مفتی صاحب پہنچ گئے تھے اس خواب سے جی۔ اور میں نے دیکھا اسی کا بیٹا نا بکری کی سری پہ لے کے آیا مجھے دینے کے لیے، سری پائے آپ کو دینے کے لیے ہو گیا، یہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ اچھا عید کے فوراً بعد دیکھا ہے میں نے۔ ٹھیک ہے، یہ پکی ہوئی سری پائے لایا ہے کچی لایا ہے؟ کچے لایا ہے۔ اچھا کچے لایا، تازہ لایا، ٹھیک ہے میری بہن آپ کے دونوں خواب نے نوٹ کیے۔ داماد کے حوالے سے کہتے کیا ہے مفتی صاحب کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ ایک اور کالر منتظر، ان کو بھی شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں، میرا نام نائلہ ہے۔ وہ میری امی کا انتقال ہو چکا ہے نا، 3 سال ہو چکے امی کے انتقال کو، تو مجھے خواب آیا تھا پرسوں کہ میری امی جو ہے نا مدینے میں بیٹھی ہیں نا، جیسے مدینے میں طواف کر رہی ہیں۔ اچھا مدینے میں ہیں، اللہ کی بات کر رہی ہے۔ طواف تو مکے میں ہوتا ہے لیکن مدینے میں آپ نے ان کو دیکھا ہے، ٹھیک ہے میری بہن آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو اچھی جگہ عطا فرمائے، اپنا خیال رکھیے گا۔ ایک اور کال کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ داسن سے ہم سے نا بھائی بات کر رہے ہیں، تو نا میری آپی ایک فوت ہو گئی ہے، تو امی اور نا آپی کو خواب آ رہے ہیں چھوٹی کو،
سارے فوٹو نظر ہوتے ہیں، نظر آ رہے ہیں. ان کی آپی فوت ہو چکی ہیں، ان کی امی کو خواب میں نظر آ رہی ہیں وہ. جی کیا میری آپی ایک فوت ہوئی ہے. ہاں آپ کی آپی فوت ہوئی ہے تو آپ کی والدہ کو خواب میں نظر آ رہی ہیں؟ ہاں جی فوٹو سارے نظر آ رہے ہیں. ہاں اور بھی نظر آ رہے ہیں. کیا کہتی ہیں؟ کچھ کہتی ہیں؟ کچھ کہتے نہیں ہیں، بس روتی ہیں. تو چھوٹی بہن کو بھی خواب آیا ہے، کل وہ رو رہی تھی آپی جو فوت ہوئی ہے. آپ ہی رو رہی تھی؟ اچھا ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا خواب نے نوٹ کیا ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ ہی کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا. بتائیں گے موسیٰ کہ آپ کے خواب کیا کہتے ہیں. ایک اور کالر منتظر، ان کو بھی شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. ٹی وی کی آواز بند کر دیں پلیز. ٹی وی کی آواز بند کر دیں پلیز. جی السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں لاہور سے. لاہور سے بات کریں. اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی مجھے یہ بتائیں کہ بہت بلندی پہ اگر ہم بیٹھے ہوں، ہمارے ساتھ جو بیٹھا ہو وہ نیچے گر جائے، انتہائی بلندی سے نیچے. آپ بہت بلندی پہ بیٹھی ہیں، آپ کے ساتھ جو بیٹھا وہ نیچے گر گیا ہے؟ نہیں میرے ساتھ جو دوسرا کوئی بیٹھا ہے. وہ کون تھا؟ وہ جاننے والا نہیں ہے؟ نہیں جاننے والا ہے. وہ جاننے والا ہے وہ آپ کا، وہ نیچے گر گیا ہے؟ ہاں جی بہت بلندی سے نیچے گر گیا. اور جیسے اب میں چیختی ہوں، دیکھتی ہوں تو نیچے والے لوگ اگر اسے سیدھا کرتے تو اس کا منہ مطلب زخمی ہوتا ہے. اچھا. اور میں یہی سوچ کے بھاگتی ہوں کہ مجھے یہ نہیں پتا وہ زندہ ہے یا مر گیا، لیکن چہرہ میں زخمی دیکھتی ہوں. بہت بلندی پہ میں بیٹھی ہوں. اچھا. میرڈ ہیں یہ؟ ہاں میری بہن آپ میرڈ ہیں؟ جی میرے 2 بچے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. ٹھیک ہے بہن، آپ کا خواب نے نوٹ کیا ہے. بتائیں گے انشاءاللہ کہ آپ کا خواب کیا کہتا ہے. ایک اور کالر منتظر، ان کو بھی شامل کریں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ. میرے بھائی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جی میرا نام ملک شکیل ہے، میں آزاد کشمیر سے بول رہا ہوں. آزاد کشمیر سے بات کر رہے ہیں. اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی میرا خواب ایسے ہے کہ میں خواب میں ہوتا ہوں، روتا ہوں. مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ گھر والے میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہیں. مجھے مطلب ٹینشن میں رہتا ہوں میں خواب میں. اچھا کہ آپ یہ شک ہے کہ گھر والے آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہیں؟ نہیں تو کیا حقیقت میں بھی ایسا ہوتا ہے آپ کو؟ نہیں ایسا نہیں ہے. خواب میں روتا بھی ہوں. اچھا ٹھیک ہے. آپ آزاد کشمیر پروگرام میں شامل ہوئے، آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی ذرا ٹی وی کی آواز بند کر دیں پلیز. کال ہی ڈراپ ہو گئی. میں پھر ریکویسٹ کروں گا اپنے بہن بھائیوں سے، دیکھیں جب آپ پروگرام میں شامل ہونا تو آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیا کریں. آپ بھلے موبائل اپنے کان کے پاس رکھ لیا کریں، کہ یقیناً لوگ ایک سائیکالوجی کر لینے کہ پتہ نہیں ہمارا شامل ہوئے نہیں، وہ تو ٹی وی چلا کے رکھتے ہیں. جیسے ہی آپ کو آواز آئے السلام علیکم آپ بند کر دیں اپنا ٹی وی، تو پھر ہم صحیح معنی میں آپ کو شامل کر سکیں گے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے ابھی بات کی تھی، دوسرا خواب بتانا تھا، آپ نے کال بند کر دی. جی بتائیے. اچھا ایک تو پہلا خواب میں نے کہا ہے جو بلندی سے گرنے والا بتایا ہے. میں وہی ہوں. ٹھیک ہے مسز جمیل لاہور سے. جی تو وہ بھی ان سے کہیں مولوی صاحب سے کہ بھائی جو بلندی سے گرتا اولاد میں سے کوئی ایک ہوگا. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو خواب ہے اس میں یہ پوچھنا چاہ رہی کہ میں اکثر گوشت دیکھتی ہوں، کچا گوشت. اچھا. اور جب میں کچا گوشت دیکھتی ہوں میں بہت بیمار ہو جاتی ہوں. مجھے وہم ہے یہ جو بھی لگتا ہے کہ کچا گوشت دیکھو تو بندہ بہت بیمار ہو جاتا ہے. ان سے کہ اگر کچا گوشت دیکھیں تو اس کے لیے کیا کرنا ہے، اگر کوئی صدقہ وغیرہ مطلب کیا ہوتا ہے. اور بلندی سے جو میں نے دیکھا ہے کسی کے گرنے والا خواب، اس کے لیے بھی کیا کرنا ہے. اپنے طور سے تو میں بہت کچھ کرتی رہی ہوں. ٹھیک ہے میری بہن لاہور سے پروگرام میں شامل دوبارہ ہوئی ہیں اور آپ نے دوسرا خواب بھی نوٹ کرایا. بتائیں گے دونوں خوابوں کے حوالے سے. پروگرام دیکھتی رہے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر منتظر، ان کو بھی شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ٹی وی کی آواز بند کر دیں پہلے پلیز. میں چکوال سے بات کر رہی ہوں. میری والدہ نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے. میرے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے تو نہ وہ انہوں نے سفید بکرا پکڑا ہوا ہے. ایک بکرا سفید بکرا پکڑا ہوا ہے؟ جی. اور وہ میرے بھائی کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، پہاڑوں کی طرف ہیں وہ. اچھا. میرے بھائی کو ساتھ لیا ہوا کہ یہ سفید بکرا ہم لوگوں نے نا دینا ہے یہاں پہ. اچھا ٹھیک ہے. ایک اور خواب میں میرے والد دیکھتی ہیں کہ میرے ابو ہیں. جی
جی بولیں، آپ کے ابو ہیں پھر؟ میرے ابو کی قبر پہ امی جاتی ہیں تو وہاں پہ نا امی بیٹھتی ہیں تو کچھ 2 سے 3 بچے آ جاتے ہیں نا، تو انہوں نے نا سود ملک کی تختیاں اٹھائی ہوئی ہیں. کیا تو ٹھیک ہے، سورہ ملک کی تختیاں. اچھا ٹھیک ہے میری بہن، آپ کے دونوں خواب نے نوٹ کیے، پروگرام دیکھتی رہے گا، بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. اور ناظرین اس خواب کے ساتھ بھی ہم جائیں گے ایک وقفے میں، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے ساتھ. جی ناظرین، پروگرام کا تیسرا سیگمنٹ اب سٹارٹ ہونے جا رہا ہے، جس میں مفتی محمد صدر امجدی صاحب بتاتے ہیں ایک علوم الرؤیا کے حوالے سے، یعنی شرعی حوالوں سے آپ کے سنائے گئے خواب کیا کہتے ہیں. چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف. اچھا، محمد جمیل صاحب نے دلتانہ سے یہ پوچھا، کہتے ہیں کہ ایک روڈ بنا ہوا ہے اور سائڈوں سے مٹی اتنی گری ہوئی ہے کہ سڑک جو ہے نا وہ روڈ چھوٹا ہو رہا ہے، تنگ ہو رہا ہے. اچھا، یہ تھوڑا سا مطلب یہ جو روڈ بنا ہوا ہے یہ چل رہے ہیں تو یہ زندگی کی شاہراہ ہے. اچھا، دوسرا یہ کہ کچھ معاملات ایسے ہوئے ہیں کہ تھوڑا سا یہ اپنے آپ کو پریشان محسوس کر رہے ہیں، کسی مشکل میں محسوس کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، ان کی مشکلات کو حل فرمائے. اچھا، دوسرا یہ کہ دکان پر کھڑے ہیں، خواتین ٹافیاں لیتی اور گر جاتی ہیں، یہ کہتے ہیں میں کہیں اور سے لے کر دے دوں اور کچھ کما لوں، پھر سوچتے ہیں کہ ان کو پتہ لگ گیا تو پھر کیا ہوگا. تو بہرحال یہ میں ان کو کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ جانے انجانے کاموں میں ہاتھ نہ ڈالیں، اور خواہ مخواہ کہیں پر بھی کہ بعض اوقات ہوتا ہے آس پڑوس کے معاملات ہوتے ہیں، یہ انٹرفیئر کرنے کی کوشش بالکل مت کیجیے گا، ورنہ پھر آپ کے لیے نقصان ہے. اس کے بعد اصغر صاحب نے چکوال سے پوچھا کہ پیراشوٹ سے یہ نیچے اترتے ہیں تو نیچے کتے ہوتے ہیں جو بھونک رہے ہوتے ہیں اور یہ پھر جو ہے نا آگے کی طرف نکل جاتے ہیں. دیکھیں، یہ نماز کے پابند ہیں ماشاءاللہ، اور میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی خواب بیان کرے تو اس طریقے سے کرے، صاف ایک شستہ انداز میں انہوں نے، بڑے واضح انداز میں انہوں نے بیان کیا. تو پیراشوٹ سے نیچے اترنا، یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ اگر یہ کہیں پر کاروبار کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، یا کہیں پر ملازمت کر رہے ہیں، امپلائی ہیں کہیں پر، تو ترقی ہوتے ہوتے کچھ رکاوٹیں ہیں، اور کچھ مطلب یہ کہ رکاوٹیں ہیں یا مشکلات ہیں، اور اس میں جو مین کردار ہے وہ کچھ لوگوں کا ہے جو آپ کے دشمن ہے. اچھا، وہ دشمن اس طرح ہیں کہ ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر. وہ یعنی کتے جب بھونکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دشمن باتوں کے ذریعے، چغلیوں سے یا چغلی لگانا، یا پھر ادھر کی بات ادھر کرنا، غیبت کرنا، اس کے ذریعے وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن بہرحال آپ وہاں سے گزر گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مشکل مرحلہ ضرور ہے، لیکن اللہ رب العالمین آپ پر کرم فرمائے گا، اور آپ انشاءاللہ، وہ کہتے ہیں نا، اللہ والے نے بھی کہا کہ جب آپ زندگی کی شاہراہ پر چلیں تو جب کتے بھونکتے ہیں نا، آپ ان کی طرف نہ دیکھیں، ورنہ منزل سے آپ رک جائیں گے. آپ اپنا چلتے رہیں، وہ بھونکتے رہیں گے، بالآخر خاموش ہو جائیں گے. تو ان کی وجہ سے اپنے راستے جو ہے مشکل نہ کریں. اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ 2 گھوڑے ہیں، ایک سفید ہے، ایک سرخ گھوڑا ہے. یہ سرخ گھوڑے پر سوار ہے، اور دیکھیں گھوڑے پر سوار ہونا یہ اچھا ہے، لیکن جو سفید گھوڑے پر سوار ہے وہ کون ہے؟ آپ نے کہا وہ میں ان کو نہیں جانتا. سرخ گھوڑے پر سوار ہے تو یعنی انشاءاللہ جو بھی معاملات ہیں بالآخر نتیجہ جو ہوگا وہ انشاءاللہ، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بڑی مشکل لگتی ہے نا، بڑی رکاوٹ ہے، تکلیف ہے، کچھ بھی ہے، لیکن اللہ رب العالمین اسی میں سے آپ کے لیے آسانی یا آسان راستہ فراہم فرماتا ہے. تو انشاءاللہ آپ کے حق میں بات ہوگی اور آپ کے لیے بہتر ہوگا انشاءاللہ. پھر اس کے بعد جو ہے وہ چکوال سے نسیم اختر صاحبہ نے پوچھا کہ خواب میں انہوں نے بلہ دیکھا اور بلہ ان سے مقابلہ کر رہا ہے اور یہ بھی دھمکیاں دے رہی ہیں کہ تم آؤ پھر دیکھتی ہوں، میں دیکھ لوں گی. لیکن بالآخر وہ دودھ پی جاتا ہے، ان کو پھر کہتے ہیں نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے. کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو آپ کے قریبی ہے لیکن وہ کہیں نہ کہیں چوری میں ملوث ہے. اچھا، جی، چوری میں ملوث ہے، اور آپ کو کچھ شک پڑ چکا ہے، لیکن آپ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کہا یا نہیں کہا، لیکن آپ کو شک پڑ چکا ہے کہ ہاں یہ ہے، ایسا معاملہ کچھ ہو رہا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ چوری سے محفوظ فرمائے اور آپ تھوڑا سا احتیاط کریں اپنے معاملات میں.
ہر کسی پر اعتماد کرنا یہ اچھا نہیں ہوتا، اور دشمنی نہ لیں کسی سے، لیکن آپ اپنے معاملات میں محتاط ہو جائیں۔ ماہرہ صاحبہ نے لاہور سے پوچھا کہ کزن نے ان کی والدہ کو خواب میں دیکھا کہ انہوں نے خالہ مرحومہ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو یہ پریشان ہو جاتی ہے، تو وہ کہتی ہے پریشانی کی بات نہیں ہے، یعنی کزن کہتی ہے پریشانی کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں خالہ مرحومہ کے کپڑے پہننا ایک اعتبار سے تو یہ ہے کہ مرحومہ خواب میں ان کی کوئی چیز آپ نے لی یا انہوں نے دی، تو یہ بہرحال بہتر ہوتا ہے۔ اور ایک تعبیر اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کی خالہ مرحومہ جن عادتوں کی تھیں یا جو ان کی اچھی باتیں تھیں، تو آپ کی والدہ محترمہ نے بھی ان کی لیگیسی کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ یہ قمیص پہننے سے مراد یہ بھی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کرم فرمائے، اور اگر اچھے کام ہے تو اسے برقرار رکھنے کی، جاری رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کراچی سے بہن نے پوچھا کہ 5 لیٹر کے جو آئل کے ٹن ہوتے ہیں، تو اس میں سے ایک جو چوتھا ہے اس میں سوراخ ہے، تو بیٹا کہتا ہے اپنی ماں سے، ان کی غالباً والدہ نے خواب دیکھا، تو بیٹا کہتا ہے یا انہوں نے خواب دیکھا، تو بیٹا کہتا ہے اپنی ماں سے کہ جی یہ اس میں سوراخ ہے اور یہ آئل لیک ہو رہا ہے، تو وہ کہتی ہے کہ میں پتیلی لے کر آتی، جتنا وہ لے کر آتی ہیں تو مکمل نکل جاتا ہے۔ اچھا، آپ کے جو بھائی ہیں نا وہ، اور جو آپ کی والدہ محترمہ ہے، کوئی اگر وہ بات کہتی ہیں تو کچھ بھائی جو ہے نا اس کو صرف نظر کرتے ہیں، یا بھائی کوئی بات کہتے ہیں تو آپ کی والدہ جو ہے وہ صرف نظر کرتی ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ میری بات انہوں نے کیوں نہیں مانی تو میں بھی نہیں مانوں گا، تو بڑوں سے خیر ضد نہیں کی جاتی، بڑے ہیں اگر بات سمجھ میں بھی نہیں آتی تو اس کو ٹھیک ہے مان لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہاں شریعت کے خلاف نہ ہو۔ اچھا، ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی معاملہ بھی ہوتا ہے نا، میں اس کی مثال آپ کو یوں دوں گا کہ آپ کو جو ہے وہ ٹرین پکڑنی ہے، اور آپ ٹرین آ چکی ہے اور آپ اور کسی میں اختلاف ہو گیا یا مشورہ کر رہے ہیں، مشورے میں وہ ٹرین نکل گئی، آپ رہ گئے، تو کوئی معاملہ ہوتا ہے تو یہ بحث میں لگ جاتے ہیں، اور بحث میں وہ چیز ضائع ہو جاتی ہے یا وہ وقت نکل جاتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ بحث کریں، مشاورت کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جلد ہی فیصلہ کر لیا کریں مشاورت کے بعد، تو وہ آپ کے لیے بہتر ہے، اور بلا وجہ آپس میں نہ الجھیں یا آپس میں الجھنا، یہ آپ کے گھر کی برکتوں کو زائل کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کرم فرمائے۔ اس کے بعد آنٹی کہتی ہیں کہ آنٹی مرحومہ گاڑی میں ہیں، ان کا بیٹا مرحوم ہے، وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، پیچھے بیٹھا ہوا، اور یہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں، تو آنٹی سو جاتی ہیں اور یہ خود بھی نکل جاتی ہیں، اور بھائی بھی بڑی مشکل سے ان کو نکال لیتی ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا، مجھے یاد آیا، آپ کو پہلے بھی کہا کہ جو کام آپ کے کرنے کے نہیں ہیں اس میں اگر پڑیں گے تو پھر مشکل لمحات آئیں گے، مشکل معاملات ہوں گے۔ جو ہے وہ اس میں بھر لیتی ہیں، بھر جاتی لیکن پھر بھی ڈالتی ہیں۔ تھوڑا سا یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین کہیں سے بھی جو فائنینشلی جو رزق حلال کے معاملات ہیں وہ اس میں اضافہ فرمائے گا، کچھ بھی ہو سکتا ہے وراثت کے کہیں سے بھی، تو لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا یہ کہ لالچ اس میں نہ آئے، جتنا مل جائے قناعت کریں، وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ پھر اس کے بعد کہتی ہیں کہ خالہ گھر میں ہیں اور گھر میں چکن لے کر آئی ہیں، تو اگر آپ کے معاملات ان کے ساتھ صحیح نہیں ہیں تو تب بھی، اور صحیح ہیں تو تب بھی وہ آپ سے محبت کرتی ہیں، تو یہ اچھی بات ہے ماشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد ملتان سے بہن نے پوچھا کہ انہوں نے دیکھا کہ ان کے داماد نے اپنا سوٹ ان کو دیا ہے، اور دوسرا خواب دیکھا کہ ان کا بیٹا ان کے لیے سری پائے لایا ہے۔ اچھا، ان سے جب میں نے پوچھا نا کہ آپ کے داماد، نہیں بالکل میرے تعلقات نہیں ہیں، بالکل جو ہے نا مطلب بہت سختی سے انہوں نے رد کیا، اس طرح نہ کریں، وہ آپ کی بیٹی کے شوہر ہیں، اگر ان سے غلطی بھی ہو گئی نا تو آپ بڑے دل والی ہیں، بڑے ظرف والی ہیں، ماں ہمیشہ معاف کر دیتی ہے، آپ اگر معاف کریں گی تو انشاءاللہ وہ بھی قریب آئیں گے۔ اور میں ان سے بھی کہوں اگر دیکھ رہے ہیں تو اگر غلطی آپ کو ان کی بھی نظر آتی ہے تو وہ بڑے ہیں، آپ کو جھکنا چاہیے، تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ جب بڑوں کے سامنے بندہ جھک جاتا ہے، بظاہر تھوڑا شیطان روکتا ہے، لیکن اس کے فوائد، دور رس فوائد اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ لیکن جو مجھے نظر آ رہا ہے، جو مجھے اس میں اشارہ مل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے داماد جس طرح یہ اپنا دشمن سمجھتی ہیں یا کوئی لڑائی، ایسا ہے نہیں ہے۔ دیکھا کہ انہوں نے سوٹ دے دیا آپ کو، اور اسی طریقے سے ان کے بیٹے آپ کے لیے سری پائے لے کر آئے،
تو یہ خواب اچھا سائن ہے، اچھا اشارہ کر رہا ہے کہ ان کے دلوں میں ایسی بات نہیں جیسا آپ سمجھ رہی، ہو سکتا ہے کسی نے جو ہے وہ بہکا دیا ہو، آپ دونوں کے درمیان شیطان نے کچھ کر دیا ہو، تو لہٰذا آپس میں محبت رکھیے، یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ بہن نے کہا کہ کراچی سے کہ والدہ مرحومہ کو دیکھا کہ مدینے میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور ان کے مجھے طواف نہیں کر کے، طواف تو مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کا ہوتا ہے، تو مدینے میں تو مسجد نبوی کی زیارت ہوتی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزار مقدسہ کی زیارت ہوتی ہے۔ تو بہرحال آپ نے والدہ مرحومہ کو مدینے میں دیکھا تو یہ بہت اچھا سائن ہے، یہ خاص طور پر شفاعت مصطفیٰ کی طرف بھی اشارہ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اچھا جی، بہن نے کہا کہ ان کی آپی فوت ہو گئی اور ان کی والدہ کو وہ نظر آتی ہیں، روتی ہیں، اور بھی مرحومین نظر آتے ہیں۔ بہرحال ایصال ثواب کریں، روتی ہیں خاص طور پر، تو بہرحال اس میں تھوڑا سا اچھا سائن نہیں ہے۔ اپنی آپی کو جتنا ہو سکے ایصال ثواب کریں، دعائے مغفرت کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ لاہور سے بہن نے پوچھا کہ بہت بلند جگہ پر بیٹھی، جو ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے وہ نیچے گر جاتا ہے۔ دوسرا خواب دیکھا گوشت دیکھتی ہیں۔ بہرحال اس میں ایک یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے وہ اونچائی سے نیچے گرا ہے، تو آپ فوراً ذرا سا خیال کریں، اگر آپ کے بچوں میں سے، گھر والوں میں سے، ذرا پوچھنا مناسب نہیں تھا، تو ان سے کہیں کہ محتاط زندگی بسر کریں، اور خاص طور پر جس سراؤنڈنگ میں وہ بیٹھتے ہیں، جس صحبت میں یا فرینڈ سرکل ہے، تو بہت احتیاط کریں، ورنہ مشکل پیش آ سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین کرم فرمائے، صدقہ وغیرہ دے، کوئی بھی چیز صدقہ دے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کرم فرمائے گا۔ اور دوسرا جو گوشت دیکھتی تو اس میں بھی صدقہ وغیرہ دیں، اللہ رب العالمین آپ کو بھی تمام بیماریوں سے اور سب کو تمام بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ بہت سے لوگ یہ پوچھیں صدقہ کیا دیں؟ کوئی بھی چیز جو فقیر کو، غریبوں کو ضرورت ہو وہ آپ دیں، جو برمحل ضرورت ہوگی، برموقع ضرورت ہوگی وہ آپ دیں گے تو انشاءاللہ بہت ثواب اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ اور اس کے ذریعے سے یہ دعا کریں کہ مولا اس کے وسیلے سے ہم سب کو تمام مشکلات سے محفوظ و معمون فرما۔ پھر اس کے بعد ملک شکیل صاحب کہتے ہیں آزاد کشمیر سے کہ خواب میں روتا ہوں، جیسے ٹینشن ہے، خواب میں رونا حقیقت میں خوشی ہے، کوئی اگر اور بات نہیں ہے تو خواب میں رونا حقیقت میں خوشی ہے، انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ چکوال سے بہن نے کہا کہ ان کی والدہ نے دیکھا والد مرحوم نے ایک بکرا پکڑا ہوا ہے، وہ بھائی کو ساتھ لیا ہوا ہے، بھائی کی طرف سے کوئی صدقہ وغیرہ دے دیں، اللہ رب العالمین ان کی حفاظت فرمائے۔ اور آخری خواب ان کی والدہ نے والد مرحوم کی قبر پر جا کر دیکھا کچھ بچے ہیں، انہوں نے سورہ ملک کی تختیاں اٹھائی ہوئی ہیں۔ سورہ ملک ہی المانعۃ ہی المنجیۃ من عذاب اللہ، ہو سکتا ہے کہ ان کے والد سورہ ملک پڑھتے ہوں، اس طرف اشارہ ہو کہ اللہ رب العالمین نے ان کی قبر کو جنت کا باغ بنایا ہے۔ کیا بات، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ موسیٰ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کے ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوتا ہے، زندگی رہی تو کل انشاءاللہ تعالیٰ اس پروگرام کو لے کر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اچھے سچے خواب جو آپ نے دیکھے ہیں کسی کاغذ پہ لکھ لیجیے گا، کل انشاءاللہ آپ کو پروگرام میں شامل کریں گے۔ اور فرائض واجبات کی پابندی کے ساتھ درود پاک کی کثرت رکھیے گا۔ بہت خوبصورت شب و روز آنے والے ہیں ماہ ربیع الاول کے، تیاری کیجیے گا، ہم بھی تیاری کرتے ہیں۔ درود پاک سے استقبال کیجیے گا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بہت بہت شکریہ، اجازت دیجیے اپنے میزبان اشکار داور کو۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔